یسوع مسیح کے جلالی قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس نئے دن کے لیے۔ آج سوچا کہ میں آڈیو پیغام کو آپ سبوں کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پہلے کہ پیغام شروع کیا جائے، آپ سبوں سے بھرپور التماس ہے کہ آپ سب سبسکرائب کریں، آپ سب لائک کریں، آپ سب اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ سب اپنی دعاؤں کے اندر بھی ہمیں یاد رکھیں۔ سو بڑھتے ہیں آج کے کلام کی طرف۔ آج کا پاک کلام خداوند جو ہمیں سکھاتا ہے استثنا 30ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر سے، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ بس تو زندگی اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ خداوند کے اس مقدس کلام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے مطابق خدا ہمارے سامنے رکھتا ہے برکت اور لعنت کو، زندگی اور موت کو۔ ہم نے چناؤ کرنا ہے کہ ہم نے کن کو ریسیو کرنا ہے، زندگی کو یا موت کو، برکت کو یا لعنت کو۔ تو آج بالخصوص جو میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ بولنا کیسا ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو ریسیو کرنا ہے۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے کام اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کیا کچھ چن رہے ہیں، کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے زیادہ کام جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم مختلف واقعات کو، مختلف چیزوں کو اپنے ارد گرد ہوتے سنتے ہیں، اور بہت کچھ نیگیٹو، منفی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور وہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ سنتے ہیں۔ تو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کا رد عمل پیش کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے اندر سوچیں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور ذہن سوچتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ اور کلام مقدس کے اندر ذکر ہے کہ دل کے خیالات، دل کے اندر جو باتیں بھرتی ہیں، جو کچھ دل میں بھر جاتا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ تو جب منہ پر آتا ہے، ہماری سوچوں کا پھل، ہمارے خیالات کا پھل ہمارے منہ سے جاری ہوتا ہے۔ سو اس لیے جب ہم سوچتے ہیں، جب ہم کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا ہماری زندگی کے اندر اثر ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ان تمام نیگیٹو چیزوں کو، ان منفی خیالوں کو، منفی باتوں کو جو ہمارے ذہن کے ذریعے سے ہماری زندگی میں اتر جاتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ریپلیس کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کئی باتیں سن کر غصہ آ جاتا ہے، کئی باتیں سن کر ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، کئی باتیں سن کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ہم خوف میں چلے جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں اتر جاتی ہیں تو پھر ہم اپنی زبان سے ان کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کاموں کے ذریعے سے ان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسی تمام منفی باتوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ان کو مسیح کا قیدی کر کے، ان کو قید کر کے، ان کے خلاف کھڑے ہو کے اپنے ذہن سے ایسی تمام منفی چیزوں کو نکالنا ہوگا، ایسے تمام خیالات کو جو غصے کے ہیں، جو نفرت کے ہیں، جو مایوسی پریشانی کے ہیں، فکروں کے ہیں اور ٹینشنوں کے ہیں، ان کو دور کر کے ہمیں روز بروز اپنے ذہنوں کو کلام سے بھرنا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کلام کی اسٹڈی کرنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ کلام کو میڈیٹیٹ کرنے والے ہوں۔ کلام ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے، جو کچھ بتاتا ہے، ہم اسے بڑے غور سے سنیں، غور سے پڑھیں، اور اس پر دھیان گیان کریں، اس پر سوچیں کہ کیا خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں، خدا سے بات چیت کریں،
اور تیسرے نمبر پر ہم ورشپ کریں، خداوند کو پریز کریں، اس کی حمد کریں۔ ایسی تمام فکریں، ایسے تمام خیالات جو ہمیں دباتے ہیں، ان کو دور کر کے وہی ٹائم ہم پرستش میں گزاریں، وہی ٹائم ہم دعا میں گزاریں، وہی ٹائم ہم خدا کی حمد و ثنا کریں، اور جن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بھریں گے وہی چیزیں ہماری زندگی میں سے باہر نکلیں گی، برکت نکلے گی، اور خداوند کی سلامتی ہماری زندگیوں سے نکلے گی، خداوند کی فیور ہماری زندگیوں سے جاری ہوگی۔ کئی دفعہ ہمارے دن کا آغاز مایوسی سے ہوتا ہے، فکروں سے ہوتا ہے، پریشانیوں سے ہوتا ہے، ہم سر پکڑتے ہیں، پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ سارا دن ہم انہی چیزوں کو لے کر کے اپنا دن بتا دیتے ہیں، اور ایسے ہی سارا دن گزر جاتا ہے، اور رات کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے، سوتے ہوئے بھی ہمیں فکریں دبائے رکھتی ہیں۔ کیا ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم پر گزر رہا ہے، اتفاقاً گزر رہا ہے، یا کسی کی وجہ سے گزر رہا ہے، کوئی بھی وجہ ہے، ہم اس طرح سے اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، خداوند کے تابع کر سکتے ہیں کہ ہم ان سوچوں کو حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ اس کے برعکس ہم ہر روز کلام کا مطالعہ کریں، اور کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں، پرستش کرتے رہیں، اور اس کی حمد کرتے رہیں۔ اس طریقے سے ہماری زندگیوں سے خداوند کا نام عزت اور جلال پائے گا، اور وہ سارے ٹرائلز، وہ ساری پرابلمز، وہ ساری مشکلات ریزہ ریزہ ہوتی جائیں گی جب ہم خداوند کے روح سے، خداوند کی قدرت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ابلیس ہمیشہ اس جگہ پر قبضہ کرتا ہے جو اسے خالی نظر آتی ہے، اور اگر ہمارے اوپر ایسی سوچیں، ایسے خیالات ہمیں دباتے ہیں، اور ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا انہیں اپنے اندر کام کرنے دیتے ہیں، ہماری زندگیاں بربادی کا، تباہی کا شکار ہوتی ہیں۔ ڈپریشن آتا ہے، کمزوریاں آتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر جیسے مسائل آتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی حمد میں لگے رہیں، خداوند کی پرستش میں لگے رہیں، خداوند کے کلام میں لگے رہیں، تو وہ مشکلات اگرچہ آئیں گی ضرور، لیکن وہ ٹھہر نہ سکیں گی۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، ہم چیک کریں ہر روز رات کو سوتے ہوئے کہ کیسے خیالات ہمیں گھیرے رہتے ہیں، کیسے خیالات ہم سارا دن سوچتے ہیں، اور ہماری تھاٹ ورلڈ کیسے گزرتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمارے سامنے تو زندگی اور موت کو رکھ دیا ہے، برکت اور لعنت کو رکھ دیا ہے۔ ہم نے چوائس کرنی ہے کہ ہم ان میں سے کس چیز کو اٹھا رہے ہیں، کس چیز کو لے رہے ہیں۔ آج میرے عزیزو، یہ کلام آپ کے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے کہ ہم سب اپنی سوچوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو خداوند کے کلام سے بھر لیں۔ خداوند کے کلام میں لاسٹلی ایک بات کرتا جاؤں، وہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ وتھ یور مائنڈ، اور مائنڈ جو ہے ابلیس اسی پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے مائنڈ پر، ہماری سوچوں پر، اسی کو وہ میدان بناتا ہے، اسی پر وہ تابڑ توڑ حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کو اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں موقع نہ دیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ آج چن لے برکت کو، آج چن لے مسیح کو، آج چن لے خداوند کی برکتوں کو، اور اپنے ذہن پر خداوند کو راج کرنے دیں، اپنی زندگی میں خداوند کو راج کرنے دیں۔ آئیے میرے عزیزو، اگر آپ کے لیے یہ پیغام ہے تو اس پیغام کو آنے دیں اپنی زندگی میں، اس پیغام کو اور لوگوں تک شیئر کریں، اس پیغام کو اپنی فرینڈز تک، فیملیز تک پہنچائیں، تاکہ لوگ آزاد ہو سکیں۔ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خدا باپ یسوع کے نام میں اس بہن کے لیے، اس بھائی کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ ذہنی ساری ایسی نیگیٹو باتیں جو دباتی ہیں، وہ پریشانی، وہ خوف، وہ ڈپریشن، یسوع کے نام میں ابھی سی گھڑی ٹوٹ جائے، اور یہ آزاد ہو جائے، یہ بحال ہو جائے، اس کی زندگی میں، اس کے گھرانے میں برکت آ جائے، اور یہ تیری بیٹی، تیری خادمہ، تیرا خادم بنے، تیری گواہی دے، بیماریاں جائیں، پرابلم جائیں، ڈپریشن جائیں، اور
خدا تیرے نام کو جلال ملے۔ خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ آپ ضرور اس پیغام کو اور لوگوں تک شیئر کریں، اور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی پریئر ریکویسٹ کے لیے، یا کچھ کوسچن ہو تو آپ واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اوکے، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو، آمین۔